اسد بن فرات جن کا کئی مرتبہ تذکرہ آیا ہے، اصل میں تو یہ اسپین سے آئے تھے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہو کے یہاں آئے کوفہ میں، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے. یہ بھی امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے مداح ہیں. وہ خود کہتے تھے کہ ایک آدمی نے اپیل کی عدالت میں اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس کی بات سن رہے تھے اور خلیفہ وقت ہارون الرشید موجود تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنا حکم سنانے کے لیے ہیں، تو وہ اٹھے اپنی جگہ سے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس دو زانو با ادب ہو کر زمین پہ بیٹھ کے، یہاں تک کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ دیا اور ہارون الرشید نے سب اپنے وزراء سے اور جو لوگ کھڑے تھے انہیں کہا کہ جس طرح میں حضرت کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوں، تم لوگوں کو بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے تاکہ چیف جسٹس کا فیصلہ پوری مملکت پر نافذ ہو. بڑی حکمت کی بات ہے. جب لوگ دیکھیں گے، وزراء دیکھیں گے کہ عدالت کا اتنا احترام ہے، قوانین کا اتنا احترام ہے کہ خلیفہ وقت قاضی القضات کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، تو پھر کسی کو ظلم کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی، کیونکہ سب جانتے ہوں گے کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا اور کورٹ کا فیصلہ اور کورٹ کے افراد ہارون الرشید کے نزدیک اتنے معزز اور محترم ہیں، تو پھر ہمارے خلاف جب فیصلہ ہوگا تو پھر کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکے. یہ بظاہر ایسے ہی واقعہ ہے، مگر قانون کی عزت اور قانون کا ادب عام مسلمانوں کے دلوں سے گزر کر بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں تک پہنچ گیا تھا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو پیش آئیں اور خلیفہ وقت کے خلاف بولنا پڑا، تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، بس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور جو اجتہاد تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور خود امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا اپنا اجتہاد، اس پہ عمل کرتے رہے. اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اتنا تقویٰ تھا اس ہستی میں کہ حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے مشکل سے ہی کسی کی تعریف وہ کرتے ہیں، بڑے محتاط ہیں. لیکن حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے مناقب میں ان کی تعریف میں ایک مستقل رسالہ لکھا، بڑی تعریف کی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پھر وہ وقت بھی آ گیا جو وقت ہر ایک پہ آنا ہے، وفات کا وقت تھا اور ایک شاگرد حاضر ہوئے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ جو رمی ہے، پتھر مارنے ہیں، اس میں سنت کیا ہے، پیدل جانا چاہیے یا سوار ہو کے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیدل چلنا سنت ہے، تو فرمایا غلط ہے. اس نے کہا کہ سوار ہو کے جانا چاہیے، فرمایا یہ بھی غلط ہے. اور پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نقل کیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت اس وفات کے مرض میں بھی یہ حال؟ تو انہوں نے کہا اچھا ہے شریعت کی بات میں وقت گزر جائے. اور ان کے معاصر اور بہت بڑے اولیاء کرام میں سے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بھی اپنی جگہ پر پڑھاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ قاضی صاحب کی طبیعت کیسی ہے، ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا قاضی صاحب ٹھیک ہے. فرمایا بھئی اگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ جنازہ ہو گیا اور ہم لوگ انہیں خبر نہیں کر سکے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت تنہائی پسند تھے، نہیں نکلتے تھے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے، اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے. گھر والد نے چھوڑ دیا تھا تو سب کچھ سمٹا کے ایک کمرے میں بس آ گئے اور کرائے پہ دے دیا. اور کچھ پیسہ تھا والد نے
وراثت میں چھوڑا تھا وہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے تجارت میں لگا دیا. پیسے اپنے پاس رکھتے تھے اور گھر میں ایک خادمہ تھی، بس اس کو دے دیتے تھے اور فرماتے تھے کھانا دے دیا کرو اور اندر کمرے میں نہ آنا، برتن میں باہر رکھ دیا کروں گا. اور جس دن اس نے آ کے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا اور گھر بھی پیچھے گر گیا ہے، تو انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہنے کے بارے الہ ساری زندگی نہیں کمایا، جو بن سکا تیرے دین کی خدمت ہی کرتا رہا، مالک اب اس عمر میں، اس بڑھاپے میں اور اس سفید داڑھی کے ساتھ اب کہاں جاؤں. وہی انتقال ہو گیا. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی، جنازہ پڑھا، قاضی صاحب کا خیال آیا کہ حضرت نے تو فرمایا تھا مجھے اطلاع کرنا، تو میں ان کے محلے کی طرف چل پڑا. عصر کی نماز ہو رہی تھی، وہ پڑھ لی اور نماز پڑھ کر اطلاع کی تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو سخت صدمہ ہوا اور بہت زیادہ رنج کا اظہار کیا. تو میں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھ سکے آپ ان کے جنازے کی، اتنی پریشانی کیوں ہے اور آپ کو یہ پتا کیسے چل گیا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے، صاف کر رہے ہیں فرشتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، پردے لگ رہے ہیں اور وہ مکمل ہو گیا. تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھئی کس کے لیے یہ تیار ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے لیے. میں نے کہا ابو یوسف اس مرتبے کے آدمی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرشتے کہنے لگے اچھی تعلیم دیتے تھے اور اس تعلیم کے نتیجے میں جو لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں اور جو لوگوں نے تکالیف پہنچائیں، اس پہ انہوں نے صبر کیا، تو اچھی تعلیم اور صبر دونوں نے مل کر یہ محل بنا دیا. تو میں اسی دن سمجھ گیا کہ اب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی باری آ گئی. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد، ابن رجا رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے میں نے خواب دیکھا ایک مرتبہ، اور وہ وقت تھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا گزری؟ فرمایا سب معافی ہو گئی اور اچھی طرح بخش دیا اللہ نے مجھے. میں نے پوچھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا مجھ سے 2 درجے اوپر ہیں جنت میں. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ؟ فرمانے لگے ان کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو اعلی علیین میں ہے. یعنی اللہ کی ایسی رفاقت ملی جیسی رفاقتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہیں. شجاع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں تھا اور میں نے دیکھا خلیفہ ہارون رشید نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور قریش کے جہاں اکابرین کی قبریں تھیں وہاں ان کی تدفین ہوئی. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی عقیدے بیان کر رہا ہوں یہ فقہائے ملت کا یہی عقیدہ تھا، امت کے بڑے بڑے فقہا کا، اور ان میں انہوں نے نام لیا تھا پہلا نعمان بن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ، دوسرا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یعقوب بن ابراہیم الانصاری، اور تیسرے امام ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی. یہ تیسرے امام جو ہیں محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ولادت ہوئی ہے 132 ہجری میں یا پھر 133 ہجری میں، اور اس لحاظ سے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یعنی امام صاحب کے انتقال پر ان کی کل عمر 18 برس تھی بس. اور اتنی کم عمری میں اتنا علم امام محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا کہ بیٹھ کے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بحث کرتے تھے. یہ مسلمانوں کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے، 16 18 20 سال کی عمروں میں شہروں کے حکمران لگ جاتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں قضا کے عہدے سنبھال لیتے تھے اور اتنی چھوٹی عمروں میں
لشکروں کے چیف بن جاتے تھے اور شہروں کے شہر فتح ہو جاتے تھے، وہ امت ختم ہو گئی۔ اس امت کا نام امت محمدیہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب تو وہ آ گئے جیسے آٹا چھان دیا جائے تو جو کچھ باقی رہ جاتا ہے، اب وہ لوگ رہ گئے۔ ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقد الشیبانی، بنو شیبان سے تعلق، یہ وہی قبیلہ ہے جہاں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شام کے قریب ایک جگہ تھی واسط، وہاں ان کے والد تھے اور وہیں ان کا گھر تھا، وہیں ان کی ولادت ہوئی، اور اتنے جلیل القدر فقہا میں سے تھے کہ ان کی کتابیں زمانے بھر میں ان کے معاصرین میں انہوں نے شہرت پائی اور لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ہیں یہ پورے اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے انٹرنیشنل لاز پہ لکھا کہ مسلمانوں کی خلافت کا دوسرے حکمران کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا قانون ہونا چاہیے، اور ہمارے ان کے تعلقات کن کن اصولوں کی بنیاد پر قائم رہیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، 4 سال تک رہے، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور جو باقی تکمیل تھی وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ پھر علم کے شوق میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی، اور مدینہ منورہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو یہ شرف ہے ان کا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے کبھی نہیں حدیث پڑھتے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے 700 روایات مجھے اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ اس شرف میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شریک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جب گیا حضرت کی خدمت میں مدینہ منورہ حدیث پڑھنے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا میرے سامنے لوگ پڑھتے ہیں اور بس میں نہیں پڑھتا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے ہیں تو ان کو 700 احادیث خود پڑھ کے سنائی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام۔ والد کا انتقال ہو گیا اور 30,000 سونے کے دینار انہیں وراثت میں ملے۔ فرماتے تھے آدھے 15,000 دینار خرچ کر کے میں نے صرف لینگویج زبان سیکھی ہے کہ عربی کیا ہے، شاعری کے لیے اور زبان کے لیے 15,000 دینار خرچ کیے، اساتذہ کو پیسے دیے، جا کر پڑھا، فیس ادا کی اور عربی سیکھی۔ اور فرماتے تھے بقیہ 15,000 میں حدیث اور فقہ یہ 2 علوم حاصل کیے، اور 20 سال کی عمر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا حلقہ قائم ہو گیا تھا، پڑھاتے تھے۔ تمام عمر بس اپنے گھر میں رہے، کہیں زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، اور سفر بھی ہوئے ہیں تو اس وقت جب مامون الرشید وغیرہ شہزادے بادشاہ ان کے ساتھ، وگرنہ ساری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزارتے۔ ان کے گھر والے کہتے تھے کہ کتابوں کا ڈھیر چاروں طرف ہوتا تھا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے لکھتے رہتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کے نواسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو دیکھا، بس وہ کتابوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور لکھتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور ہماری نانی، ہماری والدہ، کسی نے بھی گھر میں سے کسی چیز کی فرمائش کی تو اصول کے طور پہ گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی کام نہ بتاؤ، میں نے ایک وکیل رکھا ہے، اس لڑکے سے کہو جو کہو گے کام تمہارا ہو جائے گا، اور مجھے نہ تنگ کرنا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں میرا دل فارغ رہے اور میں کتاب و سنت پہ کام کرتا رہوں۔ ان کے نواسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت اور تعلق کی وجہ سے ہم لوگوں سے کبھی انگلی سے اشارہ کر دیتے تھے، کچھ فرما دیتے تھے، اور کبھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چہرے پر ابرو کے ذریعے کوئی بات اشارہ فرما دیتے تھے، بس یہ چیز تھی۔ اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھا، مدینہ منورہ میں ضحاک ابن عثمان تھے، ابراہیم تھے رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ان سے پڑھا ہے۔
مکہ مکرمہ میں 8 بڑے بڑے محدثین تھے، طلحہ ابن عمر اور زمع ابن صالح اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھا ہے۔ مدینہ منورہ میں 17 کے قریب اساتذہ سے جا کر حدیث سنی اور لکھی۔ بصرہ میں بھی ایسے ہی شعبہ بن حجاج اور عباد ابن عوام یہ واسط میں تھے۔ پھر علم حاصل کرنے شام قریب کی جگہ پہ چلے گئے اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے اور عبداللہ ابن مبارک سے بھی علم حاصل کیا، ان کے بھی شاگرد ہیں یہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے شاگرد بھی ایسے ہی اچھے دیے۔ ابو حفص کبیر احمد بن حفص یہ شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے شاگرد کون تھے؟ ابو حفص کبیر جو ہیں یہ ابو حفص کبیر کے شاگرد تھے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حنفی فقہ جو پہنچی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ ابو حفص کبیر کے ذریعے بھی پہنچی ہے اور بعض دیگر ذرائع سے بھی۔ اور یہ ابو حفص کبیر جو تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، یہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد آپس میں دوست تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کے والد کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے محمد بن اسماعیل کا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں دیا تھا کہ میری اولاد کا خیال کرنا۔ تو ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال کیا اور انہیں پڑھایا بھی، اور یہ خود شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ایک شاگرد تھے موسیٰ بن سلیمان جوزجانی، اور یہ جتنی حدیث کی کتابیں ان سب کو انہوں نے پھیلایا ہے، مشرق میں بہت زیادہ تعلیم دی موسیٰ بن سلیمان جوزجانی نے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تیسرا کمال کا شاگرد جو اللہ نے عنایت فرمایا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا پڑھا ہے کہ آگے چل کے شاید بات آئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح سے ان کی برتری اور علم کے قائل تھے، یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو تو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہو گیا تھا، تو اس اعتبار سے تو ان کے سوتیلے بیٹے بھی ہوئے۔ پھر اسد ابن فرات تیروانی جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو صحیح معنی میں پھیلایا کہ اسپین، فرانس، اس کے قرب و جوار میں جتنی فقہ مالکی کی حکمرانی رہی ہے سب کی اصل یہ اسد ابن فرات ہیں۔ یہ اسد ابن فرات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے مایہ ناز شاگرد تھے کہ اسد ابن فرات کہتے ہیں میں پڑھنے آیا اسپین سے مدینہ منورہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تو میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ حضرت اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے دیکھا، پھر ایک دن پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ جو فرضی مسائل ہیں نا کہ یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ ہمارے شہر میں نہیں ہوتا ایسے، مدینہ منورہ میں تعلیم ایسے نہیں ہوتی، اور اگر تمہیں اسی طرح پوچھنا ہے تو پھر تم فرمایا کوفہ چلے جاؤ۔ اور کوفہ میں اس وقت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی تھی علم کی۔ تو اسد ابن فرات کہتے تھے جب میں گیا اور حجتیں کرنی شروع کی کہ آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو کیا ہوگا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، ہم اس سے فرمایا ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں کس وقت آؤں، تو فرمایا دن کو تو کوئی وقت نہیں، رات کو آ جایا کرو۔ تو میں رات کو جاتا تھا اور عشاء کے بعد بیٹھ کے مجھے پڑھاتے تھے، اور ساتھ انہوں نے ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا ہوتا تھا، خود نیند آتی تھی تو پیالے میں ہاتھ ڈال کے تر کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے تھے۔ میں سوتا تھا جب مجھے نیند آ رہی ہوتی تھی تو اسی پانی کو ہاتھ گیلا کر کے میرے منہ پہ چھڑک دیتے تھے۔ اور اسد ابن فرات کہتے ہیں مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح پڑھایا جس طرح چڑیا اپنے چھوٹے بچے کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے، چوک ڈالتی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں، پیسے میں دے دوں گا، تم پڑھو۔
اسد ابن فرات کو پڑھا کر بھیجا تھا اسپین. اور اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے 2 ممالک میں زبردست کام کیا، ایک اسپین میں اور ایک سسلی میں. سسلی میں یہ جتنے حنفی فقہا ملتے ہیں یہ سب کے سب اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں، اس لیے کہ اسد ابن فرات حنفی فقہ انہوں نے پڑھ لی تھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مالکی فقہ ادھر تعلق تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی، خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی براہ راست بھی شاگرد تھے ان کے. تو اس لیے اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں طرف عبور تھا، تو دونوں طرح کے شاگرد تھے ان کے. سسلی میں جو ان کے شاگرد تھے ان پر انہوں نے محنت کی حنفی فقہ میں، اس لیے سسلی میں جب بھی مسلمانوں کی حکمرانی رہی جب تک حنفی فقہ وہاں رائج رہی. یہ اسد ابن فرات ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ایسے ہی ابو جعفر موطا امام محمد کے راوی ہیں، علی ابن صالح جرجانی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیسانیات ہے، یہ شعیب ابن سلیمان کی روایت ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شام کے جن محدثین سے روایت لائے ہیں ان میں ابو زکریا یحییٰ ابن صالح ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ابو زکریا یحییٰ ابن صالح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، ابو زرع اور ابن ابی دنیا جو مشہور محدث ہیں، ان 7 کے 7 چوٹی کے امت کے محدثین کے صرف ایک واسطے سے استاد ہیں، دادا استاد بنتے ہیں رحمہم اللہ. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح بہت لوگوں کو پڑھا ہے. یحییٰ ابن معین، یہ مسند ابو یعلا جو چھپی ہے، یہ ابو شیخ اصفہانی، حافظ ابو نعیم، امام طحاوی خود ایک واسطے سے، قاسم بن سلام، یہ سب لوگ ایک ایک واسطے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تو شاگرد ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں 3 سال گزارے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اور پھر انہوں نے کتاب لکھی موطا محمد. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 22 شاگردوں سے جو روایت امت میں چلی ہے اس میں سب سے اچھی روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے کمال کیا ہے کہ ہر باب کی احادیث ذکر کرتے ہیں، نماز، وضو وغیرہ وغیرہ ہر ایک کی احادیث لائیں گے. احادیث کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کون سی احادیث ہیں جو عراق والوں نے بھی لی ہیں، اور پھر کون سی احادیث ہیں جنہوں نے عراق والے نے جن احادیث کو چھوڑ دیا ہے. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں چھوڑ دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے. تو اس طرح یہ موطا امام محمد بہت اچھی روایت ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے بے پناہ ذہانت سے نوازا تھا. ایسے ذہین تھے کہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے اور کم عمر تھے. تو کسی نے سوال کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک شخص کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ناپاک ہے، یہ مرد و عورت کوئی بھی ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. امام محمد رحمۃ اللہ نے کیا کہ حضرت نماز کا وقت ہو جائے اور وہ مسجد میں پانی بھی دیکھ رہا ہو تو کیا کرے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا مسجد میں نہیں جا سکتا، ناپاک ہے. اور بار بار یہ فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ انہیں تو اطمینان نہیں ہوا تو فرمایا تمہارا اپنا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور پانی باہر لا کے نہا لے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے اور کہنے لگے کہاں کے ہو؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بالکل یہ آغاز تھا گویا کبھی گئے ہی تھے، تو اشارہ کیا زمین کی طرف اور فرمایا یہیں کا ہوں. ختم ہوا، سبق اٹھ کے چلے گئے. تو لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا کہ یہ محمد ابن حسن ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا کہ اچھا یہ محمد ہے؟ اور پھر فرمایا یہ تو عراق کا ہے، اس نے میرے سامنے کیوں جھوٹ بولا؟ کہ اس نے کہا یہیں کا ہوں۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ تو زمین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں یہیں کا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا یہ تو پہلی ذہانت کے جواب سے بھی بڑی ذہانت کا جواب ہو گیا، پہلی بات سے دوسری بات بڑھ گئی۔ یعنی پہلا جو فتویٰ دیا تھا وہ بھی ذہانت کی غمازی کرتا تھا کہ وہ تیمم کر کے مسجد میں چلا جائے اور پانی لے آئے اور باہر آ کے غسل کر لے۔ تو جو دوسرا ہے اس سے میں نے پوچھا کہ کہاں کیوں، تو جو اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا یہ اس سے زیادہ ذہانت کی بات ہے۔ اللہ نے بہت گہری سمجھ دی تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کو، اور جو مسائل دیگر ائمہ کے ہاں مہینوں میں حل ہوتے تھے، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ منٹوں میں حل ہو جاتے تھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ یحییٰ ابن صالح، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ علمی مسائل میں امام مالک رحمت اللہ علیہ زیادہ ذہین تھے یا امام محمد رحمت اللہ علیہ؟ تو انہوں نے کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ تو جواب کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ چونکہ جسم بھاری تھا تو لاپرواہی کے ساتھ لیٹے رہتے تھے، لیکن جب بھی سوال کیا بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس لاپرواہی میں کیا جواب دیں گے، ٹھیک انہوں نے صحیح فتویٰ دیا۔ یحییٰ ابن صالح کہتے تھے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ سے زیادہ فقیہ تھے، اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عراق اور کوفہ میں فقہ میں حکمرانی جس شخص کی تھی وہ امام محمد کی تھی، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ختم ہو گئی۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا ہے امام شافعی اور اسد ابن فرات رحمت اللہ علیہ یہ سب ان کے شاگرد تھے، اور اسد ابن فرات نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسائل حاصل کیے ابن القاسم سے، اور ان سارے مسائل کو حاصل کر کے 60 کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا، اور اس کا نام مجموعے کا اپنے نام پہ رکھا، اسدیہ کے نام سے۔ مصر کے علماء نے چاہا کہ اسد ابن فرات کو راضی کر لیں کہ وہ اپنی ان 60 جلدوں پہ مشتمل کتاب کی نقل انہیں دے دیں، تو اسد ابن فرات رحمت اللہ نے اجازت دے دی، اور لکھا ہے کہ چمڑے کے 300 ٹکڑوں 300 کھالوں پر وہ پوری کتاب لکھی گئی۔ یہ جو مدونہ ہے نا امام سہنون رحمت اللہ علیہ کی، اس کی اصل یہی اسدیہ ہے۔ افریقہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب انہوں نے ہی پھیلایا۔ 213 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اسد ابن فرات کا، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اپنا زانو تلمذ طے کیا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے سامنے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا انتہائی عزت احترام یہ سب چیزیں تھیں ان کے پاس۔ جن لوگوں نے ایسے قصے نقل کیے ہیں کہ امام محمد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ میں آپس میں کچھ گڑبڑ تھی، سب جھوٹ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ سے تو پڑھتے رہے یہ، اور معمول یہ تھا کہ صبح کے پہلے وقت میں فجر کے بعد دوسرے ائمہ حدیث کی خدمت میں جاتے، اور پھر جب دن چڑھ جاتا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ عدالت کے کام سے فارغ ہو جاتے تو پھر یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بھی صبح پڑھاتے تھے، وہ پھر اپنے پڑھائی ہوئی چیزوں کا اعادہ کرتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ دیر سے پہنچے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں ہم کسی علمی بحث میں مصروف تھے، اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ سے کوئی سوال پوچھا جس کا جواب انہوں نے کچھ اور دیا، جبکہ وہی مسئلہ پہلے گزر چکا تھا اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فتویٰ اور دے چکے تھے۔ بظاہر یہ دونوں ائمہ میں جو اختلاف ہوا
وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے متعلق تھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا جو میں نے فتویٰ دیا ہے، ہمارے حضرت یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فتویٰ دیتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ محمد تمہیں بھی یاد ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کتاب منگوا لیتے ہیں اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ارشادات محفوظ ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ کتاب منگوائی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ وہ نکلا جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دے رہے تھے۔ اس بھری مجلس میں سب کے سامنے بلا تکلف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخطأت، میری غلطی ہے، وَأَصَبْتُ، تم نے ٹھیک کہا ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے حافظہ ایسا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا آپس کا اتنا اچھا تعلق ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی چیزیں کرنے لگیں کہ اگر آپ اس قصے کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ دو جاہل آدمی تھے، کسی طرح عزت اور احترام کو گویا تعلق ہی نہیں تھا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ اور امام سرخسی رحمت اللہ علیہ جیسے زیرک و دانا شخص نے بھی اس قصے کو نقل کر دیا، حالانکہ وہ قصہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امام محمد اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے آپس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، سب جھوٹ پر مشتمل۔ محدث سمیری ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ابان اور میں ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے، لیکن عیسیٰ ابن ابان امام محمد رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ان سے پڑھنے میرے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ چلا کرو حدیث کی تعلیم حاصل کرنے، اور سارے اساتذہ کے پاس جاتے ہو، میں بھی جاتا ہوں، ایک یہ مجلس بھی ہے یہاں میں جاتا ہوں، تم نہیں جاتے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن ابان بہت اچھے حافظے کا لڑکا تھا۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور وہ دن امام محمد رحمت اللہ علیہ کو پڑھانے کا تھا، تو میں عیسیٰ کے سر ہو گیا کہ آج تو ضرور بیٹھو گے۔ اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا، میں نے زیادہ اصرار کیا، بٹھا لیا۔ تو جب فارغ ہوئے امام محمد رحمت اللہ علیہ پڑھا کے تو میں عیسیٰ کو لے گیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، ابان کے بیٹے ہیں، اللہ نے بڑا اچھا حافظہ اور ذہن اسے دیا ہے، لیکن میں جب بھی اسے کہتا ہوں کہ آپ سے آ کے پڑھے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے استاد امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہی پرانی بات، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی الزام تھا کہ حدیث نہیں آتی، امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی یہی الزام۔ تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا بیٹے عیسیٰ کیا بات پہنچی ہے، ہم حنفی کی نہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اگر تم ہمارے متعلق یہ کہتے ہو تو ہمارا موقف بھی سننا چاہیے۔ تو محدث سمیری محمد ابن سماع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ تو گویا بحث کے لیے تیار بیٹھا تھا، 25 ابواب کی احادیث اس نے اعتراض میں پیش کی، اس نے کہا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک ایک بات پر روک کے اسے جواب دیتے رہے اور فرمایا یہ جو حدیث تم کہہ رہے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث سے منسوخ ہے، یہ پہلے کا عمل ہے، یہ بعد کا عمل ہے، یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے، یہ حدیث اس طرح ناقابل عمل ہے، اس حدیث پر اس وجہ سے فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ محمد ابن سماع کہتے ہیں جب 25 ابواب پر بحث ہو گئی اور دن چڑھ گیا زیادہ، تو میرے یہ دوست عیسیٰ اس مجلس سے اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ یار اللہ کی قسم مجھے خیال تک نہیں گزرا کہ خدا کی خدائی میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو اتنا علم اللہ نے دیا۔ حتیٰ کہ وہ پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ سے چمٹ گئے اور پھر جدا نہیں ہوئے۔ امام محمد رحمت اللہ نے جو کتاب لکھی ہے کہ کتاب الحجۃ علی اہل المدینہ، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، یہ جو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی عیسیٰ ابن ابان کو لکھوائی تھی۔ خلیفہ مامون الرشید جیسے آدمی کو لوگوں نے جا کر کہا کہ مامون امام محمد رحمت اللہ علیہ کو روکو، یہ حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔
اور اسے حدیث نہیں آتی. سب سے بڑا الزام حنفیوں پر بس یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں آتی انہیں. بھلا کوئی پوچھے کہ انہیں ابھی تو حدیث آتی نہیں تھی تو اتنی مصیبت میں ڈال دیا باقیوں کو، اگر انہیں آتی ہوتی دو چار تو پھر کیا کرتے؟ حدیث نہیں آتی تھی اور اجتہاد کرتے رہتے تھے، حدیث نہیں آتی تھی انہیں، اور امت کی اکثریت ان کی پیروکار ہو گئی اور حدیث نہیں آتی تھی. اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعائیں دیتے رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا اعتراف کرتے رہے، اور حدیث پھر بھی حنفیوں کو نہیں آتی تھی. بیٹھیں کتابیں کھول کے، یہ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک ان کی روایت میں جتنے نام آتے ہیں ان کی اکثریت اوپر جا کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے، امام یوسف سے، امام محمد سے کہیں نہ کہیں جا کر حنفیوں کے ساتھ مل جاتی. جہاں اتنے واسطے درمیان میں آ گئے وہ لوگ قابل اعتبار، وہ ترمذی کی بجائے امام ترمذی اور محمد بن اسماعیل کی بجائے امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر فائز ہو گئے. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محدث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ اور دو واسطے آئے، اس شخص کو حدیث نہ آئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ الزام، پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ الزام. تو مامون نے دعوت دی علماء کو، ان کا آؤ اور امام محمد سے بحث کرو، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کی گئی، اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے چپ کرا دیا. مامون الرشید کے زمانے کا اور بھی ایک عجیب دلچسپ قصہ ہے. دجلہ کے پل پر ایک صاحب بیٹھ کے، نام نہیں لیتے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے. اور انہوں نے کیا کیا، دور تعلیم کا تھا، پڑھنے لکھنے کا تھا، مسلمانوں میں کوئی جاہل، مسلمانوں میں کوئی ان پڑھ، یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا. تو صبح صبح سب لوگ جب پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے تو وہ محدث بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، دجلہ کے پل پہ یا دریا کے پل پہ اپنی کتابیں جو تھی تحریر اس کو دھوتے رہتے تھے. پانی ڈالا، صفحہ دھو دیا، کسی جانور کی کھال پہ لکھا ہوا ہے اس کھال کو دھو دیا. لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرتے ہو حضرت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جتنی بدعتیں اور جتنی خرابیاں ابو حنیفہ نے دین میں پھیلائی ہیں یہ اس کی روایتوں کو دھوتا ہوں بیٹھ کے. اس حد تک حسد تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے شاگردوں سے. شدہ یہ خبر شہر میں مشہور ہو گئی کہ جناب ایک بڑے میاں ایسے بیٹھتے ہیں اور صبح اپنی کتابیں دھو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ نے جو گمراہی پھیلائی ہے یہ اس کو دھوتا. مامون الرشید تک اطلاع پہنچ گئی کہ شہر میں یہ بھی ہو رہا ہے، تو اس نے بلا لیا. یہ تو پہلے سے تیار تھے کہ کہیں خلافت میں شکایت لگائیں امام محمد کی، امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. فوراً پہنچے. ہارون نے کہا، مامون الرشید نے کہا حضرت کون سی حدیث ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں نے حدیث کے خلاف کچھ کہا؟ ان کا یہ حدیث. مامون الرشید نے کہا مجھ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ روایت ارشاد فرمائی تھی، اور یہی وہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی پہ حنفیوں کے عمل ہے. ان کا یہ حدیث ہے. تیسری، چوتھی، ایک ایک کر کے مامون آپریشن کرتے رہے اور پرخچے اڑا دیے ان کے دلائل کے، اور کہنے لگے جتنی روایات آپ پیش کرتے ہیں ان سے اچھی روایات خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیں، اور ہم نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں. اب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا اور پریشان مامون نے کہا کہ اگر اس بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا نا تمہارے تو ایسی سزا دیتا کہ لوگ یاد رکھتے. آپ تشریف لے جائیں اور یہ تماشا چھوڑ دیں. جتنی احادیث دیگر محدثین اور ائمہ کے پاس ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم اس درجے کے دلائل ہیں. کیا فائدہ آپ کی اس تماشے سے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لکھا ہے. حافظ ابو القاسم للکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. انہوں نے کہا
وہ اپنے عقیدے میں اتنے صاف تھے کہ فرماتے تھے جو شخص خدا کی کتاب قرآن کو مخلوق کہے اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا. بالکل صاف عقیدہ. امام الالکائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا آسمان جسے تم اپنی نگاہوں سے دیکھ پاتے ہو اللہ اس پہ نازل ہوتا ہے. اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کا اس آسمان پہ آنا، نازل ہونا، واپس جانا یہ کیسا ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم اس کی تشریح اور تفصیل میں جانا پسند نہیں کرتے. پھر انہوں نے لکھا کہ مشرق سے مغرب تک کے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان احادیث پر بھی جو قابل اعتماد راویوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کے بارے میں آئی ہیں. ہاں البتہ ہم اس کی تشریح میں نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں جو ایمان اللہ کی صفات پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی ہمارا ہے، اور جو شخص اس پر بحث کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب خود ہی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور جسی تلی بات ارشاد فرما کے چپ ہو گئے، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بس اسی طرح چپ رہیں اور جسی تلی بات کریں. یہ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت کا عقیدہ تھا جو اس کے خلاف کرے گا وہ الگ ہو جائے گا، یہی وہ چیز ہے اہل سنت والجماعت. اس لیے جن لوگوں نے بھی یہ تہمت لگائی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تک انہیں حدیث نہیں آتی تھی، اگر وہ غور فرماتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کرنا کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے اور امام محمد جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے. اور افسوس کی بات تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل ہیں. یہ سب چیزیں سمیری نے خود نقل کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا مسلک اور دین وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا اور امام ابو یوسف کا ہے. اور پھر فرمانے لگے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا تھا. فرماتے تھے جس چیز پر خلفائے راشدین کا ایمان اور یقین تھا اور پھر اسی ایمان کو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے روایت کیا، میرا بھی وہی انہی چیزوں پر ایمان ہے رحمہم اللہ. اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں وہی تھیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. اور یہ جو طحاوی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب العقیدۃ الطحاویہ، اس میں وہی چیزیں ہیں. اب بھی اگر کوئی آدمی تنگ دلی سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی جہمی کہے کبھی مرجئی کہے تو وہ جانے اور اللہ جانے کتنے دن کی بات ہے، اللہ کے ہاں بھی پہنچنا ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے گفتگو کرنے میں اور اتنی اچھی عربی بولتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اترا ہے، نازل ہوا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کئی لوگوں نے نقل کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی جو فصاحت اور بلاغت ہے بس ایسی فصاحت اور بلاغت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تھی. جچی تلی نپی تلی باتیں کرتے تھے اور ایک سے ایک نگینہ جڑتے تھے. گفتگو میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جسے ہم فکرے سے نکال دیں تو فکرہ بیکار نہ ہو جائے. اور فرماتے تھے میں نے امام محمد رحمۃ اللہ سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ ایک طاقتور اونٹ پر لاد دیا جائے تو وہ بیٹھ جائے. اور فرماتے تھے طاقتور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اونٹ باقی مریل اونٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا استاد میں اپنے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتا ہوں، اور اگر لوگ فقہا کے بارے میں انصاف کریں تو وہ گواہی دیں گے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ انسان ماں نے پیدا نہیں کیا. اور پھر عجیب بات امام شافعی رحمۃ اللہ نے کی،
انہوں نے کہا میں نے امام محمد میں علم دیکھا، دین دیکھا اور عقل بھی دیکھی، اور فرماتے تھے اتنی عقل والا انسان میں نے نہیں دیکھا، اور جب کسی مسئلے پہ وہ بولتے تھے تو ایک حرف آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، قرآن کریم کی طرح بالکل موتیوں سے پرویا ہوا کلام ان کا تھا۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے 2 آدمیوں کے ذریعے میری مدد کی، ایک سفیان ابن عیینہ کے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سفیان ابن عیینہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے اساتذہ حدیث میں ہیں۔ ان دونوں نے، شافعی اور احمد رحمہ اللہ نے، حدیث حضرت سے ہی پڑھی ہے، اور یہ سفیان ابن عیینہ جو ہیں خود انہوں نے حدیث کس سے پڑھی ہے؟ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پڑھی۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے سفیان ابن عیینہ کہ میری آنکھوں نے ابو حنیفہ جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث پڑھی سفیان ابن عیینہ نے، اور سفیان ابن عیینہ سے حدیث پڑھی ہے امام احمد ابن حنبل نے بھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بھی۔ اسی لیے شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ نے 2 آدمیوں کے ذریعے مجھے علم دیا، حدیث میں سفیان ابن عیینہ کے ذریعے، اور فقہ میں محمد بن حسن کے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی حاضری کا قصہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تو وہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، چاروں طرف ان کے لوگ تھے، تو میں نے ان کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی چہرہ تھا، چاند جیسے چمکتا ہے ایسی پیشانی چمک رہی تھی، اور بہترین لباس پہنا ہوا تھا، اور میں نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑا جس میں امت کا اختلاف تھا، میرا خیال تھا کہ اپنی رائے دیں گے تو میں اس پہ بحث کروں گا، لیکن وہ تو کڑی کمان کے تیر کی طرح بالکل صاف مسئلہ ایسے بیان کیا کہ اپنے مسلک کی تائید بھی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی تائید بھی کی، اور پوری تقریر میں کوئی ایک لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جس میں انہیں پکڑ سکتا، اور ایسا شخص تھا جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی تھی، حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر فرمانے لگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام محمد کب کیا کہتے ہو، وہ تو دل کو علم سے اور کانوں کو خوبصورت کلام سے بھر دیتے تھے، ایسے ہی تو نہیں تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، انہوں نے بچپن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بچے تھے کھیل رہے تھے، تو اس بچے کو غور سے دیکھتے رہے اور فرمایا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو بڑی شان کا جوان ہوگا، اور رات کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک حصے میں سو جاتے تھے، ایک حصے میں نماز پڑھتے رہتے تھے، اور ایک میں جو آیا اسے پڑھایا۔ کسی نے کہا حضرت نیند کیوں نہیں کرتے پوری؟ تو فرمانے لگے کہ جتنے مسلمان سوتے ہیں نا، یہ ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے ہی سوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آئے گی، فتوے کی ضرورت ہوگی تو ہم سے آ کے پوچھ لیں گے، تو اگر میں بھی سونے لگ جاؤں تو فتویٰ کون دے گا، ان کا دین ضائع ہو جائے گا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ عقیدے کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد قاضی ابن ابی عمران سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 پارے روزانہ پڑھتے تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں لکھا، لیکن دیگر محدثین نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی باتیں ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کہ انہیں نقل کرنے کے لیے بھی کئی گھنٹوں کی بحث اور کئی گھنٹے چاہیے۔ لیکن حیرت ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانا۔ عجیب لگتی ہے بات کہ شیخ کو یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی، یا تو اس تاریخ پر نظر نہیں گئی، یا یہ کہ کچھ اور تحریر فرمانا چاہتے ہوں گے، کچھ اور ہو گیا ہوگا۔ وغیرہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے وسیع معلومات کا آدمی شیخ الاسلام اپنی صدی کے مجدد، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کا انکار کریں؟ مگر انہوں نے لکھا ہے، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں
کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے اور ان کے ہاں جب پڑھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد نہیں تھے، تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ کئی کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا موٹاپا اور ذہانت یہ جمع ہوتے ہوئے میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ عام طور پہ مشہور ہے نا کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے اس کا دماغ باریک باتیں کم سوچ سکتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ موٹاپے کے باوجود کسی آدمی میں ذہانت دیکھی تو امام محمد رحمۃ اللہ نے دیکھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، مبسوط ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے جو کچھ پڑھا ہے اس کو لکھا ہے، کتاب الاصل بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ موطا امام محمد دوسری کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے وہ احادیث جو امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھی ہیں انہیں لائے ہیں۔ تیسری کتاب ان کی جامع صغیر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پڑھے ہیں لکھے ہیں ان کو روایت کیا ہے۔ 530 کے قریب مسائل ہیں ان میں، اور 170 مسائل ایسے ہیں جس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اجتہاد کیا ہے اور اپنے ائمہ ابو یوسف اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف بھی کیا ہے۔ یہی خوبی ہے اس باغ کی کہ ہر رنگ کا، ہر خوشبو کا پھول نظر آئے گا۔ 5ویں کتاب ان کی جامع کبیر ہے، اس میں انہوں نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی لکھے ہیں، اور جامع کبیر اس کی بڑے بڑے نامور فقہا نے شروع لکھی ہیں، اور یہ کتاب قلمی نسخہ تھا۔ حیدرآباد دکن والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہاں انہوں نے اس کتاب کو چھاپا اور پھر اس کے بعد یہ عام ہو گئی، پھر وہی چھاپا مصر میں پہنچا تو مصر والوں نے بھی اسے چھاپا تھا۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب مدینہ منورہ گئے ہیں، 3 برس امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھا ہے، تو وہاں انہیں کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا اہل مدینہ کی، کو کتاب الحجہ علی اہل المدینہ پھر انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ سیر صغیر یہ کتاب جو انہوں نے لکھی اس کی وجہ یہ ہو گئی تھی کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں انہیں پڑھانے کے دوران ایک مرتبہ فرمایا کہ عراق والوں کو کیا پتا کہ سیرت کیا ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی، سیر صغیر اور سیر کبیر، اور باقی کتابیں اس کے علاوہ ہیں۔ اور پھر خلفائے وقت جو انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے، وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ایسا علم ان کے معاصرین میں بہت کم لوگ تھے جن میں موجود تھا۔ اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا جیسے اللہ کے بہت سے اچھے بندے ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 190 ہجری کے قریب ہوا ہے۔ انتقال جلدی ہو گیا تھا، 57 برس کی عمر میں۔ تو وفات سے پہلے روتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا سفر کیا تھا خلیفہ وقت کے ساتھ۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ سفر میرے لیے تھا یا حکومت کی خوشی کے لیے تھا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ علامت ہے اللہ کے اچھے بندوں کی کہ نیتیں صاف اور اعمال پاک، اس کے باوجود اپنے پہ تہمت رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ کیا بنی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مغفرت بھی ہو گئی اور بڑے انعامات سے نوازا گیا، اور جب پیشی ہوئی تو میں ڈر رہا تھا، تو مجھ سے پوچھا باری تعالیٰ نے کہ محمد ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے کہا اللہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جو زندگی میں گناہ ہوئے ہوں گے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تجھ میں رکھتے. یہ علم دیا ہی اس لیے تھا کہ آج کے دن تجھے عزت سے نوازیں اور پھر مجھے جنت میں بھیجا. اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے 2 درجے اوپر دیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے کیا، وہ تو اعلیٰ علیین میں. یہ ہیں وہ فقہا جن کے متعلق حجت الاسلام ابو جعفر وراق الطحاوی مصر میں رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی. میں یہ ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ جو اس امت کے بڑے بڑے فقہا کا تھا، جن میں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اور دوسرے ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، اور تیسرے ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. یہ ان کے عقیدے تھے جو آگے آ رہے ہیں. وما یعتقدون من اصول الدین، اور دین میں عقیدوں کے بارے میں ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو یقین تھا، میں اس کا بیان کروں گا. وَيَدِينُونَ بِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اسی عقیدے کے تحت، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی عقیدے پر یقین رکھتے ہوئے وہ اس رب کے سامنے جھکتے تھے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے.